اگر بات کی جائے اسلام کے بہادر حکمرانوں کی اور صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آیا ہو ایسا ممکن نہیں، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم واپس لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان کو جانیں گے۔ 1182 میں ایک عیسائی دست نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ایک مصر واقعہ نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بیٹا بھی اس قافلے میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ رجنال کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے غضبناک آواز میں کہا، وہ میرا بیٹا تھا، میں اس کا انتقام لوں گا۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جس کی صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت قسم کھائی کہ رجنال کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے قطوین کا مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ قطوین دراصل فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بہت عزت بخشی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کو ایک ایسی شرمناک شکست دی کہ صلیبیوں کے سوا باقی سب حکمران قیدی بن چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ جمعے کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے اور قطوین کو کوچ کرنے کے لیے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمعے کے دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرکے کے قلعے کے قریب خیمہ جان ہو گئے۔ صلیبیوں کے جاسوس نے فوراً اپنے اتحادی افواج کو خبر پہنچائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرک کے قریب خیمہ جان ہو گئے ہیں۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ سلطان کرکے کے محاصرہ کرے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی، کیونکہ ان پر کرکے کے قریب ہی حملہ ہوا کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 28 مئی 1187 کے روز مصر اور شام کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ ارادہ تھا کہ مصر اور شام کے فوجی اس سے آ ملیں گے۔ سلطان کا بڑا بیٹا الملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنی سالاروں کو ہدایت دینے کے لیے آخری بار جمع کیا اور کہا، میرے اللہ تمہارا مددگار ہو، دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو اور دلوں میں قبل اول کو بسا لو اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سخاوت بخشی کہ ہم قبل اول کو آزاد کریں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کہ کافر کے ہاتھ پہ ابرا ہوئے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہے، جن کی بیشتری نائٹ سر سے لے کر پاؤں تک زرعِ بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعے کے مبارک دن کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجد میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر شہر اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی ہے کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے مجاہدین کو شامل کریں جو کہ جمعے کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہوتے ہیں۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر عمل ہوتا تھا۔ صلیبی فوج قلعے بندوں میں تھے اور باہر بھی تھے۔ صلیبیوں کی فوج نے صفوریا کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریہ کے مقام پر رکے رہے اور دراصل صلیبیوں کے قطوین کے قریب لانا چاہتے تھے۔ جب صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ سپاہی آگے بھیجے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ فوج قلعے میں تھے۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج کو جو قلعے سے آئے تھے، ان کا کمان شاہ ریمنڈ کے ہاتھ میں تھی۔
تیبریا کے مقام پر صلیبیوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر دونوں فوجوں کے سواریوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ہر اول کی سواری تیر چلاتے آ رہی تھی۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہے تھے۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، سوائے دونوں فوجیوں اتنے قہر سے لڑے کہ جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ رات کو مسلمانوں نے دشمنوں پر چھاپا مارا اور دشمنوں کو اور کمزور کر دیا۔ دشمنوں کی فوج اور گھوڑے دونوں پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ صلیبیوں کا کمانڈر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمانوں سواریوں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری اس جنگ میں مارا گیا اور صلیبی عظیم مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جبکہ اس دور کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دیا۔ شام تک جنگ ختم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کی جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا، باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے، ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی بھی تھے، جس میں کرکا کا گورنر ریجنالڈ بھی تھا، جس سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کا قسم کھایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی بادشاہ جیفریا کو شربت پیش کیا۔ جیفریا نے آدھا شربت پی کر گلاس ریجنالڈ کو دے دیا۔ ریجنالڈ شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس ریجنالڈ سے کہو کہ اسے میں نے نہیں، اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ اہل عرب میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخش کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے ریجنالڈ کو شربت پیش نہیں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خادموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھا دیا جائے۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے جیفریا اور ریجنالڈ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجنالڈ سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ ریجنالڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ سلطان نے نفرت کی لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ صلیبی بادشاہ جیفریا جب اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں، وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمیل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتا، لیکن اس کی گناہ ایسی تھی کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حطین کی فتح اس لیے بھی اہم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا تھا اور اس میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنا وسیع علاقہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنا آسان تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے آئے۔